ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام المنان اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو اسم ہے المنان، اس کو ہم دو حصوں میں کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے درس سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی المنان سے متعلق، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی بیان کی جائیں گی باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین المنہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ فعل صادر ہوگا. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ میں سے المنان بھی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے لیے المنان یہ نام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے متعلق خبر ہے اور اس کی صفت بتائی گئی ہے، لیکن نام کے طور پر حدیث مبارکہ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے المنان عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا کلمہ ہے، پوری شریعت عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس کی جو معانی ہیں کسی بھی لفظ سے متعلق پہلے وہ جان لینا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ یعنی اصطلاحی طور پر کیا معنی ہوتا ہے پھر بعد میں اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کا جو نام ہے المنان ہم اس کو اصطلاحی لفظ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کا جو اصل معنی ہے پہلے ہم وہ معلوم کر لیں. عربی زبان میں منّا یعنی میم اور نون، اس کے بنیادی معنی دو آتے ہیں. کتنے؟ بنیادی طور پر اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ آتا ہے جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ یدل علی قطع وانقطاع، کسی چیز کا رک جانا. المن اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا رک جانا، سلسلہ منقطع ہو جانا، سلسلہ کٹ جانا، معاملہ کہیں آ کے ختم ہو جانا. بتائیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے مننت الحبل، جسے ہم بولتے ہیں نا فعلتو، فعل سے فعلتو، سمع سے سمعتو، ویسے ہی من سے مننتو. الحبل مانے رسی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو عربی زبان میں مننت الحبل کا معنی یہ آتا ہے کہ قطعتہ، میں نے اسے کاٹ دیا، میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بنیادی اس کا معنی ہے. یہ بنیادی طور پر عربی زبان میں جو میں نے معنی بتایا، قرآن مجید میں آپ دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے جو سورۃ التین میں ہے اور سورۃ الانشقاق میں بھی ہے. سورۃ التین سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع. فلهم اجر، ان کے لیے وہ اجر ہے غیر ممنون جو رکنے والا نہیں ہے، انقطاع نہیں ہوگا کبھی اس پہ. بات واضح ہے نا آپ کو؟ جیسے سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا نہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت میں نعمتیں عطا کریں گے، وہاں کے جو پھل وغیرہ ہیں، موسم کی تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے جو پھل کبھی ایک موسم میں ہوتے ہیں ایک موسم میں نہیں ہوتے ہیں، کبھی خیر وہ ایک الگ بات ہے، منقطع ہو جاتے ہیں نا دنیا کے اندر، یا کبھی ملتے تو ہیں لیکن بہت دور ملتے، کون جائے گا وہاں پہ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. تو اللہ نے کہا کہ فلہم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، یعنی وہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں، دائمی، ہمیشہ. لفظی معنی واضح ہو رہا ہے الممنون کا. ایک اور لفظ آتا ہے عربی زبان میں جسے کہتے ہیں المنون. کیا ہے؟ المنون. المنون اس کے معنی آتے ہیں الموت. کیا معنی اس کا؟ الموت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الطور میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کفار کہا کرتے تھے
ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر کہتے تھے اس کلام کی وجہ سے، کلام کی اس تاثیر کی وجہ سے، لیکن اس کی جو حقیقی تاثیر سے وہ متاثر نہیں ہو پائے، بس ہلکی پھلکی چیز کو لے کر کے انہوں نے شعر و شاعری سے جوڑ دیا۔ خیر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ اور بحیثیت ایک نبی، یہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ جیسے تیسے بھی ہو اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے، بس آپ کو موت آ جائے اور چھٹکارا مل جائے ان سے ہم کو۔ نتربص به ریب المنون، ریب حوادث کو کہتے ہیں، حوادث زمانہ، حادثات ہوتے ہیں نا، حادثات، مصائب۔ نتربص به ریب المنون، یعنی بس موت کا کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ معاملہ ہو جائے ان کا، یہ بس اس میدان سے ہٹ جائیں اور ہم کو چھٹکارا مل جائے۔ تو المنون کے معنی کیا ہے؟ الموت۔ تو الموت کو المنون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تمن الاشیاء، اس لیے کہ انسان کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں زندگی کی، وہ کاٹ دیتی وہاں پہ، ای تنقصها، اس کو روک لگا دیتی ہیں۔ انسان کی جو بہت ساری تمنائیں ہیں، انسان کے خیالات ہیں، انسان کی ایک سوچ ہے، انسان کے متعدد ارادے ہیں، تو یہ چیز موت کیا کرتی ہے؟ اس کو روک لگا دیتی ہے باذن اللہ۔ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ المنون۔ یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا لغوی معنی تو المن جب کہتے ہیں تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے القطع، یعنی قطع الخیر، ایک معنی تو وہ ہے۔ ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ بالکل اس کا ایک ضد ہے۔ وہ کیا ہے المن کا معنی؟ دوسرا معنی جو یہاں آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ المن کا معنی آتا ہے المن یعنی یدل علی اصطناع خیر، کسی خیر کے کام کو انجام دینا۔ عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں من یمن منن کے معنی آتے ہیں یعنی صنع یصنع صنعا جمیلا، کسی کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، عمدہ معاملہ کرنا، بہتر انداز میں کسی سے پیش آنا۔ تو المنو کا ایک دوسرا معنی یہ ہے۔ فرق اچھی طرح واضح ہو گیا؟ لفظ المنو کو رکھ کر کے المنان اور المنون دونوں کو نہیں جوڑ دینا چاہیے، دو جدا جدا معنی ہیں لیکن لفظ ایک، کلمہ ایک ہے، ان سے دو الگ معنی آتے ہیں، اس سے کئی ایک الفاظ ہیں، اس سے پھر یہ ایک لفظ ہے۔ بتا دیے نا آپ کو الحمدللہ، یہ بنیادی معنی میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب المنان کہتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے، جیسے اہل علم نے کہا کہ کثیر العطا، خوب 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 دینے والا، خوب دینے والا، عظیم المواہب۔ انسان کو وہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے، انسان وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب چیزیں عطا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر اس میں تقریباً ہم سب داخل رہتے ہیں۔ ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، وہ بہتری کی جب بات کرتا ہے، اللہ کے احسان کو کب مانتا ہے؟ وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس جو ہے مطلب کچھ گھر ہے یا کچھ خاص کوئی چیز ہے۔ یہ جو آنکھ ہے، یہ اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ مثلا بولنے کی جو قدرت ہے مثلا، اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ مثلا مطلب یہ احساس کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہم پر کہ میں بولنے پہ قادر ہوں؟ حالانکہ یہ نعمت سب کو ملی ہے، ہر انسان کو، سوائے چند ایک لوگوں کے، وہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن یہ جو ہے غالب نہیں آتی عام طور پر۔ اللہ کے جو احسانات ہیں اس میں سب سے بڑا احسان پھر کون سا وہ انشاءاللہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا۔ یہ ایک مومنانہ انداز میں ہم سوچیں کہ جو ہے اللہ کے احسانات کو ہم جب گنواتے ہیں تو ترتیب میں کیا ہونی چاہیے، وہ آنے والے درس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المنان ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسان پر ہر طرح سے احسان کرتا ہے، اس کی زندگی، اس کی فیملی، اس کا معاشرتی زندگی، اس کا سفر حضر، اس کی تعلیم، اس کا کاروبار، اس کی موت تک، پھر موت کے بعد بھی اس سے جڑی ہر چیز اللہ رب العالمین کے احسان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ المنان۔ المنان کا معنی اہل علم یہ بتاتے ہیں، جیسے کہ الصحاح، حماد الجوہری رحمہ اللہ کی لغت کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ المنان یعنی العطاء بدون طلب عوض، یعنی ایسے دینا کسی کو کہ اس سے عوض نہیں جڑ کے رہنا، کہ جیسا مثال کے طور پر لوگ پیسے دے کے دعا کرو، ایسے بول دیتے نا ایک غریب کو،
نہیں 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 کچھ نہیں چاہیے، دعا کرو. بھئی دعا تو اتنی بڑی چیز دے دیا نا آپ کو، وہ آپ پہ بھاری پڑ گئی نا وہ چیز. لیکن یعنی کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک استاذ پڑھاتا ہے اس امید سے پڑھاتا ہے کہ جو ہے مطلب لوگ مثلا میری بات کو سنیں گے، میری قدر کریں گے، میری عزت کریں گے. ایک شخص مالدار کسی کو خرچ کرتا ہے اس امید پر کہ وہ مجھے مطلب میری قدر کریں گے، مجھے مانیں گے. ماں باپ بھی بچوں پہ احسان کرتے ہیں اس امید پر کہ بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے کام آئیں گے. بچے ماں باپ پر احسان کرتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے لیے دعا دیں گے. تو کہیں نہ کہیں عوض ہم سے جڑا ہوا ہے. ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، عوض جڑا ہوا ہے. رعایا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، عوض جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ المنان ہے، مطلب العطاء بدون طلب عوض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عوض نہیں اللہ رب العالمین کے پاس کہ کسی کو دے کے کچھ عوض لیں، کہ وہ اللہ کا شکر ہی ادا کریں. اللہ اس سے بھی مستغنی ہے، اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے. یعنی المنان جب کہتے ہیں تو یہ معنی آ ہی جاتا ہے. یہ بات صرف ہم شرح نہیں کر رہے ہیں اللہ کے تعارف میں. المنان خود لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے حمد و ثنا، کسی کی تعریف، کسی کے شکریہ سے بھی بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. وہ لفظ المنان میں داخل ہے. بات واضح ہو گیا ہم آپ کو. ایک عمومی تعارف نہیں، وہ لفظ المنان ہی کا میں تعارف کروا رہا ہوں. وہ لفظ المنان جب کہتے ہیں تو اس کے اندر ہی وہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر عوض ہی کے دیتے ہیں. جبکہ دنیا میں کوئی فرد، وہ کیسا بھی کوئی فرد کیوں نہ ہو، وہ عوض ہی کے سے کام کرتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بچا لیا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کی عام زبان ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین. وہ بندوں سے مستغنی ہیں، اللہ سے مستغنی نہیں ہے، بندوں سے مستغنی ہے انبیاء علیہ السلام. یہ عام اہل ایمان کے اللہ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی عوض نہیں چاہیے. ایک مومنانہ صفت اللہ نے بتائی، ورنہ بحیثیت انسان اس کے اندر یہ چیز داخل رہتی ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچا لیا ہے. بات اچھی طرح واضح ہے. المنان کے اندر کیا بات آتی ہے؟ اسی لیے راغب الاصبہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں المنان کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ العطاء ابتداء، المعطی ابتداء، یعنی آغاز ہی میں دینا. مثال کے طور پر ہم کسی کو عوض دیتے ہیں نا، عوض دیتے ہیں کب دیتے ہیں؟ جب ہم ان سے کام کریں تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو مانگنے سے پہلے بھی دیتے ہیں. انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مرحلہ مرحلہ سوچ کے دیکھیں، پھر اس کا جو ہے دنیا میں آنا ہوتا ہے، پھر جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی ادا. اب اس کو کیا ہم شرح کریں؟ کیا ہر انسان نہیں جانتا ہے اس بات کو؟ سب جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مانگے ہی دیتے جاتے ہیں جو ضرورت ہے سب کچھ. یعنی آغاز ہی سے رب العالمین دیتے ہیں، مانگنے کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ ہے المنان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ فعل بکثرت استعمال ہوا ہے، بکثرت، متعدد آیتیں ہیں. اس کا معنی، مفہوم، اس کی ترتیب، اس کی گہرائی وہ آنے والے درس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. مثال کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانی کہا سورۃ ابراہیم میں قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللہ تعالیٰ کے جو بھی رسول ہیں اپنی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو نبوت دے کر ہم کو احسان کیا، ہم پر یعنی ہم پر احسان کیا مطلب ہم کو نبی بنایا. اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے نا ایک بندے پر، سب سے بڑا احسان، پھر اس کے بعد نمبر 2، پھر اس کے بعد وہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، تاکہ ہم کو وہ احساس ہو کہ اللہ کے احسانات میں بڑا احسان کون سا ہے. جیسے ہم کسی کو پوچھ دیتے ہیں سب سے بڑی نعمت کون سی، بولتے ہیں ہمارے ماں باپ. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہاتھ پیر. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ صحت. نہیں، وہ ترتیب ہونی چاہیے. سوچ بتاتی ہے آدمی کا اللہ سے کیا تعلق ہے. تو یہ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر، مثال کے طور پر دیکھو سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا. یہ اللہ نے احسان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجے تھے ایک علاقے میں، اور رات میں بھیجتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اور رات میں بھیجتے تھے، اور یہ کہ جو ہے فجر میں اذان ہوتی ہے تو پھر معلوم کر لیا جائے کہ وہ مسلم علاقہ ہے. یہ جغرافیہ کہہ رہا ہوں. تاریخی اعتبار سے جس وقت کی بات ہے اس وقت ہی کو جوڑ کے پیش کرنا چاہیے. ہندوستان کے حالات اور تناظر میں اس کو جوڑیں گے تو پھر ایک الگ مسئلہ، ایک الگ رخ اختیار کر جائے گا. اسلام اس سے بری ہے، ہمارا درس بھی اس سے بری ہے. میں ایک تاریخی حادثے کے طور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے رات میں، اور فجر میں اذان ہوتی تو معلوم ہوتا کہ یہ مسلم علاقہ ہے. لیکن مان لیں کہ وہاں اذان نہیں ہو رہی ہے، ایک خاص پس منظر میں یہ بات تھی کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں سمجھایا جائے سب کچھ، پھر کوئی اور قدم آگے بڑھایا جائے. جب وہاں کے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول جو کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی جو ہے مطلب دروازے بند ہیں، ان تک بھی پہنچنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تب جا کر کے یہ سب مراحل آتے ہیں. لیکن ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے اہل اسلام کو دیکھ کر کے اس نے السلام علیکم کہا اور اپنے ایک مسلمان ہونے کا اظہار کیا، تو ایک صحابی نے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، یہ سمجھ کر کے کہ جو ہے یہ شاید مطلب اپنا کچھ بکریوں کا ریوڑ بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے آپ. اور اللہ نے یہاں تک کہا قرآن میں کہ وعدکم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ کے راستے میں سفر کرو، جب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، اور پھر ایسے لوگوں سے تمہارا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ فتبینوا، پہلے جانچ لو کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں. آج تم نے جس نقطہ نظر سے ان پر حملہ کیا نا، اللہ نے کہا کہ قد من اللہ علیکم فتبینوا، یعنی ایک زمانہ وہ تھا تم بھی ایسے ہی تھے، سر چھپانے جگہ نہیں تھی تم کو، تم بھی اللہ کا نام لینے کے لیے کانپتے تھے، ڈرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. اور آج تم کو قوت ملی، غلبہ ملا ہے، تو کسی آدمی پر تم اس کی مجبوری کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو تم نے قتل کر دیا ہے. آج اللہ نے تم پر احسان کیا، فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو اللہ نے کہا کہ فمن اللہ علیکم. لیکن اس آیت کی مزید تفسیر جو ہے، جو آج میرے موضوع میں داخل نہیں ہے، اصل میں آنے والے درس میں بتاؤں گا میں آپ کو. آج کے درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو المنان والی جو صفت ہے قرآن مجید میں بکثرت مستعمل ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں فرعون کے بارے میں کہا کہ فرعون کو جو ہم نے حکومت دی، اسے غلبہ دیا، اسے قوت دی، اور وہ بنی اسرائیل کو ایک زمانے سے ظلم کرتا آ رہا تھا. اللہ نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، ہم ان پر احسان کریں، ہم ان کو قوت دیں. اور بنی اسرائیل کو اللہ نے قوت دی. یعنی اللہ نے کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. کیا یہ مطلب کسی بندے کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا بتائیے، اتنی آسانی سے کوئی کہہ دے کہ آج تک وہ حکومت کی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو حکومت دے. یہ کس کے ارادے ہیں؟ اللہ اکبر. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سبحان اللہ. تو یہ صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بکثرت مستعمل ہے قرآن مجید میں. احادیث میں بھی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس حدیث کو میں نے بارہا سنایا ہے اسی درس میں. ابھی قریب میں ایک درس ہوا تھا اللہ رب العالمین کی ایک صفت بدیع السماوات والارض، اس میں بھی میں نے اس حدیث کو بتایا تھا. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد کتاب الصلاح میں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ابواب الدعوات میں، اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں، اور وہیں سے میں الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس میں جو زائد الفاظ ہیں وہ سنن نسائی ہی میں ہیں. شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو رحمہ اللہ. ایک صاحب ہیں، تابعی ہیں، حفص نام ہے ان کا، حفص. انس بن مالک جو معروف صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بھتیجے ہیں حفص ابو عمر. کتب ستہ میں صرف سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی ہی میں اور سنن نسائی میں ان کی روایت ملتی ہیں. صحیحین میں ان کی روایت کوئی نہیں ہے، الا ایک کہ امام بخاری نے رحمہ اللہ خلق و افعال العباد میں ان کی روایت لائے ہیں. یہ جو حفص ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایک اور شخص تھے وَرَجُلٌ قَائِمٌ یصلی، ایک اور شخص وہاں نماز پڑھ رہے تھے. فلما رکع وسجد وتشہد دعا، جب وہ صاحب رکوع کی، سجدہ کی اور تشہد کی حالت میں بیٹھے
تو اللہ سے دعا کر رہے تھے بلند آواز سے. وقال فی دعائہ، اور اپنی دعا میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دعا میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اللہم، دعا کے کلمات پہ غور کیجئے آپ. اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک لک الحمد لا الہ الا انت. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ المنان بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اس پر مکمل درس ہو چکا ہے الحمدللہ. یا ذا الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، اس پر ایک مستقل درس ہو چکا ہے الحمدللہ. یا حی یا قیوم، الحی القیوم، اس پر درس نہیں ہوا ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے دعا کی اور کہا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے ان سب ناموں کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں. یعنی کتنی سنجیدگی دے کے دعاؤں میں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا متاثر ہوئے ان کی اس دعا سے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اتدرون بما دعا، کیا تمہیں احساس ہے اس کا، کیا تم جانتے ہو کہ اس بندے نے اللہ سے کس طرح سے دعا کی، کن الفاظ میں دعا کی؟ یعنی گویا کہ تہلکہ مچ گئے، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے اس بندے نے اللہ سے. صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم. یہ صحابہ کا عام مزاج تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد دعا اللہ بسمہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے اللہ کے عظیم ناموں سے دعا کی، اللہ کے بڑے بڑے ناموں سے دعا کی. ارے کیسے نام ہے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ان ناموں سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جب اس ناموں سے دعا کرتے ہیں، ان ناموں سے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. تو کیا ایک تاریخی حادثہ ہے یہ؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک تاریخی حادثہ ہے جو صحابی سے ہوا، یا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے؟ مان لیں کہ اس درس میں بیٹھے بیٹھے، میں درس کی بات نہیں کر رہا ہوں، درس میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھو زکریا علیہ السلام کو دیکھو، اور انہوں نے مریم کو دیکھا، وہاں کوئی پہنچتا ہی نہیں تھا، اور ان کو جو ہے وہ نعمتیں ملنے لگی. کہاں سے ملے آپ کو؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے. کہا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً اپنے لیے دعا کر لیے. یعنی اس سے متاثر ہو کر اپنے لیے دعا کر لی، اس واقعے سے متاثر ہو کر. تو ہم نے ایک واقعہ سنایا تو ہمارے دل میں آ جانی چاہیے. میں تو درس دے رہا ہوں، آپ تو دعا کر لے سکتے ہیں نا. دعا کرنا چاہیے کہ المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اللہم انی اسألک. یہ جو ہے نا اللہ سے جو دعا ہے نا، اس کے بعد کی کلمات حدیث میں مذکور نہیں کہ انہوں نے کیا مانگا. کافی اتنا کہنا کافی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ رب کو معلوم کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں. اب دیکھیے یہ کتنی عظیم دعا ہے، سبحان اللہ. تو المنان اللہ رب العالمین ہے. اس گہرائی کے ساتھ جب المنان کا معنی معلوم ہو گیا تو صرف احسان جتانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. یہ احسان کون جتلا سکتا ہے بتائیے؟ المنان. بتائیے کون دے گا ہم کو؟ کون دے گا زبانی؟ اسی لیے اللہ کو حق ہے اس کا. اللہ نے اللہ کے رسول سے بھی پوچھا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ احسان جتانے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. اللہ یہ احسان جتائیں گے. اسی لیے بندہ جب المنان بنتا ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سخت صحیح سزا سنائے ہیں، سخت سزا. کیونکہ اس نے کیا دیا؟ اس نے البتہ بندہ اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، کب کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کب کہہ سکتا ہے، اس کی ایک حد ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ آنے والے درس میں. تو آج کے درس میں اس نام المنان کا تعارف قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اس کا ایک معنی، لیکن اس نام کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم کیسے سمجھیں، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آنے والے درس میں کروں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.